بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. یہاں پر ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی علم امام کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ پھر لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات کہ لیلۃ القدر میں امام کو کیا علم دیا جاتا ہے، اور پھر یہ بات آئی تھی کہ امام کے پاس تو علم ہوتا ہے سارا، علم امکان وما یکون وما ہوا کائن، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ سب امام کے پاس ہوتا ہے. اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ ہم نہیں پہنچ سکتے اس تک، لیکن جو بہت سیدھی سادی سمپل بات کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ جو مختلف احادیث میں گوشہ و کنار میں مختلف چیپٹرز میں جو ائمہ کی احادیث ملتی ہیں، جب راوی آ کر امام سے ترکی میں یا ہندی میں یا فارسی میں گفتگو کرتا ہے اور امام بہترین انداز سے جواب دیتے ہیں تو راوی کہتا ہے آپ کو یہ زبان کیسے آتی ہے؟ تو امام کہتے ہیں میری فضیلت تم پر کیا ہوگی. لہٰذا ہم کو امام کے مقامات کا مطالعہ کرتے وقت یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ امام حجت خدا ہے، اور امام کو تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے. کسی بھی مخلوق کا علم امام سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک چیز ہے. اچھا، اب یہاں پر میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک بات آتی ہے کہ جو چیپٹر ہم آج شروع کریں گے، جہاں تک مجھے یاد ہے، جو میں نے نشان لگایا ہوا ہے اس پر، فی ان الائمہ علیہم السلام یزدادون فی لیلۃ الجمعہ، ائمہ کا علم شب جمعہ کو زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، اور یاد ہوگا یقیناً، لیکن میں تھوڑا سا اس کو ریفریش کرنے کے لیے کہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ امام کا علم شب جمعہ کو زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کا علم شب جمعہ کو زیادہ نہ ہو، بالفرض محال، تھوڑی دیر کے لیے مثال، اور کیسے 14 معصومین عرش الہی پر جاتے ہیں، ان کی ارواح سب سے پہلے رسول خدا عرش الہی کے سامنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوتا ہوتا وہ تمام ائمہ تک آتا ہے. آج کے دور میں حضرت صاحب زمان تک وہ علم آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، اب یہ علم آتا ہے. چیپٹر کا عنوان ہے کہ ان الائمہ یزدادون، زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ کثیر ہو جاتے ہیں، مزید بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے شب جمعہ میں. آپ اس کو سمجھیے، یعنی کوئی یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام شب جمعہ میں عرش الہی پر نہ جائے، فرض کیجئے ایسا ہوتا تھا، فرض کیجئے شب جمعہ میں امام عرش الہی پر نہ جائے، یا شب جمعہ کو امام عرش الہی پر جائے لیکن امام کو وہاں سے کچھ علم نہ ملے، شب جمعہ گزر گئی. فرض کیجئے، مجھے خود شرم آ رہی ہے یہ مثال دیتے ہوئے کہ شب جمعہ کو اگر فرض کیجئے، پھر میں بتا رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ امام شب جمعہ میں عرش الہی پر نہیں گئے، کوئی بھی وجہ، فرض ہے، یہ مثال ہے. ہفتے کے دن، جمعے کے دن صبح کو، جمعے کے دن دوپہر کو آپ امام کے پاس گئے، آپ نے کہا یا ابن رسول اللہ وہ زکوٰۃ کے اندر یہ مسئلہ ہے اور الجبرہ کا یہ مسئلہ ہے. امام کہے بھائی دیکھو اس شب جمعہ کو ہم نہیں جا پائے، اور تمہیں تو پتہ ہے چیپٹر کہ اگر شب جمعہ کو ہم جاتے ہیں تو علم زیادہ ہوتا ہے، اس دفعہ نہیں جا پائے تو ہمارا علم وہ نہیں رہا کہ جو ہم تمہیں بتا پائیں. کیا یہ ہے مسئلہ؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ
ہم یہ بات پہلے گفتگو کر چکے ہیں اس پر کہ جو کچھ ہے ہو رہا ہے ہوگا، امام کے پاس اس کا علم موجود ہے. روایات ہمارے پاس کثرت کے ساتھ آئیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے، اور جمیع ما یحتاجون الیہ الی یوم القیامہ، خلق خدا کو جس چیز کی ضرورت ہوگی قیامت تک کے لیے وہ سب کا سب امام کے پاس ہے. اور میں نے مثال دی تھی اس وقت جتنی بھی بیماریاں میتھمیٹکس اور پتہ نہیں کیمسٹری اور الجبرا کی جتنی بھی پرابلم جو سالو نہیں ہوئی ہیں وہ سب کا سب علم امام کے پاس ہے. لہٰذا یہ جو بات ہو رہی ہے زیادہ ہو جاتے ہیں امام کے پاس علم، مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شب جمعہ کو بالفرض محال اگر امام نہیں جا پائے تو امام کو دیکھو کل رات کو ہم نہیں جا پائے، اب اگلے جمعے کے دن آنا ہم شب جمعہ کو جائیں گے دوبارہ عرش پر. یہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ. تو پھر یزدادون کا مطلب کیا ہے کہ امام کے پاس علم اضافی آ جاتا ہے، وہ علم نہیں آتا جس کی ہم کو آپ کو ضرورت ہے. دنیا میں کروڑوں اربوں کھربوں ٹاپکس نکلتے رہے، امام کے پاس ہر شخص کے لیے آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک آپ کو علم دینے کے لیے کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں، کوئی بھی فیلڈ آف سائنس، ٹیکنالوجی، فائنانس، مارکیٹنگ، مینجمنٹ، سب امام کے پاس ہے. امام بتا سکتے ہیں مشکلات کا حل. پھر یہ جو زیادہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم جو زیادہ ہوتا ہے اس کا ہم سے آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا بالفرض محال اگر امام کسی شب جمعہ کو بالفرض محال نہیں جا پائیں، عرش الہی کی برکت امام تک بالفرض محال کسی شب جمعہ کو نہ پہنچے، تو امام کے اس علم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جس کی ہم کو آپ کو قیامت تک کے لیے ضرورت ہے. تو پھر وہ کون سا علم ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. کون سا علم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ رسول خدا کو حکم دیا گیا قرآن میں قل رب زدنی علما، پروردگار علم کے لحاظ سے میرے وجود کو پھیلاؤ اور ایکسٹینشن عطا فرما. اس کا مطلب مسلسل کوئی چیز معلوم ہو رہی ہے نا، کوئی واقعہ ہو رہا ہے جس کے بارے میں رسول خدا سے کہا گیا علم مزید طلب کرو. اگر یہ کتاب ہستی اور ذات خداوند تبارک و تعالی میں موجود اسرار یہ ختم ہونے والے ہوتے اور ان کا ایک نقطہ اختتام ہوتا، ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا، تو رسول خدا سے نہیں کہا جاتا کہ مسلسل علم کی درخواست کرتے رہو. اس کا مطلب وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، کیا ہے آپ کو ہم کو نہیں پتا. لہٰذا یہاں پہ بات سمجھ لی جائے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کے اکاؤنٹ میں جو پیسے تھے علم کے لحاظ سے وہ ختم ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ جو وہاں پر ہو رہا ہے ان چیزوں کی تمام اطلاع امام کو پہنچتی رہتی ہے شب جمعہ کو، اس شب جمعہ سے لے کر اگلی شب جمعہ تک. ٹھیک ہے، اب یہ مجلس بھی نہیں ہے جو میں آپ سے درود کو کہوں. یہ اچھی بات ہے کہ یہ ہاتھ. اب ہم یہاں سے روایت پڑھتے ہیں. اچھا، یا ابا یحییٰ، امام راوی سے کہہ رہے ہیں چھٹے امام، ان لنا فی لیال الجمعۃ لا شأنا من الشأن. اے ابا یحییٰ ہمارے پاس نہیں ہے پانی، شکریہ، ہمارے پاس شب جمعہ کو ایک خاص کیفیت، ایک شأن آتی ہے. شأن کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ یہ تقریباً اردو والے شان سے اتنا نہیں ملتا، لیکن شان یعنی ذات پر ایک طرح کی کوالٹی، ایک کیفیت آتی ہے ہم پر شب جمعہ میں. لا شأن من الشأن، یعنی وہ جو ایک حقیقت شأن الہی ہے وہ امام کے پاس اس میں سے ایک چیز آتی ہے. راوی کہتا قال قلت، میں نے کہا جولت فداک وما ذاک الشأن، وہ شان ہے کیا جو آپ کے پاس آتی ہے شب جمعہ کو؟ فرمایا یوزن لارواح الانبیاء الموتى، اجازت دی جاتی ہے، اذن دیا جاتا ہے ان انبیاء کی ارواح کو جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ارواح الاوصیاء الموتى، اور اوصیاء جو انبیاء کے، حضرت یوشع، حضرت شیس، حضرت شمعون، جناب امیر، انبیاء اور ان کے وصی، وروح الوصی، تمام جو مردہ ان کو اجازت دی جاتی ہے. وروح الوصی الذی بین ظہرانیکم، اور اس وصی رسول خدا کو اجازت دی جاتی ہے جو تمہارے درمیان ہوتا ہے. یعنی اس روایت کے ایام میں کون مراد ہے؟ چھٹے امام.
یعرج بہا الی السما، ان کی ارواح کو آسمان کی طرف عروج دیا جاتا ہے، بلندی کی طرف لے کر جایا جاتا ہے. حتی توافی عرش ربہا، یہاں تک کہ تمام ارواح عرش الہی کے سامنے آ جاتی ہے. فتطوف بہی اسبوعا، یہ طواف کرتی ہے. فتطوف بہی اسبوعا، تو یہ ارواح جو ہے یہ ایک طواف کرتی ہے. وتصلی عند کل قائمۃ من قوائم العرش رکعتین، اور عرش کے تمام جتنے بھی ستون ہیں ان کے پاس جا کر یہ ارواح نماز پڑھتی، 2 رکعت نماز. ثم ترد الی الابدان، اس کے بعد دوبارہ یہ ارواح اپنے بدنوں میں آ جاتی ہیں. التی کانت فیہا، جن جسموں میں، جن بدنوں میں ہوتی ہیں، ابدان میں ہوتی ہیں. فتصبح الانبیاء والاوصیاء قد ملؤوا سرورا، لہذا اس کے بعد انبیاء اور اولیاء کی جو ارواح ہیں اس میں ایک خاص قسم کا سرور، اس سے وہ بھر جاتے ہیں. وَيُصْبِحُ الْوَسِيعُ الَّذِي بَيْنَ ظَهْرَانِكُمْ، اسی طرح سے وہ وسیع رسول خدا کا جو تمہارے درمیان ہے وہ بھی اسی طرح سرور سے بھر جاتا ہے. وقد زید فی علمہ، اس حال میں کہ اس کے علم میں، وسیع رسول خدا کے علم میں اضافہ ہو چکا ہے. کس طرح کا اضافہ؟ مثل جم الغفیر، جم الغفیر کہتے ہیں جاء القوم جم غفیرا، یعنی لوگ آئے جم غفیرا، یعنی کثرت کے ساتھ، یعنی کسی بھی قسم کا شریف، پست، حقیر، عالم، فاسق، فاجر، سب کے سب آئے، ہر قسم کا. جم الغفیر یعنی جتنا بھی علم ہوتا ہے اس وقت کسی بھی قسم کا علم اس سے روکا نہیں جاتا. جب علم آتا ہے تو اس کے ذات میں ایک سرور کی کیفیت آتی ہے. مفضل سے روایت ہے، اگلی روایت، دوسری روایت کہ حضرت چھٹے امام نے فرمایا ذات یوم، ایک دن، وَكَانَ اللَّهُ يُكَنِّيَنِي وَكَانَ اللَّهُ يُكَنِّينِي قبل ذلك، اس سے پہلے مجھے کنیت کے ساتھ کبھی امام نے گفتگو مجھ سے نہیں کی تھی. یا ابا عبداللہ، چھٹے امام کی بھی کنیت ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، مفضل سے کہہ رہے ہیں یا ابا عبداللہ. کون ہے؟ مفضل ابن عمر، بہت مشہور راوی ہے. توحید مفضل بھی ہے اس کی، کہ جس نے امام سے پوچھا تھا، امام نے کہا اچھا بتاؤ دونوں آنکھوں کے بیچ میں ناک کیوں ہے، سوراخ ناک نیچے کی طرف کیوں ہے، اور زبان ایسی کیوں ہے، ہتھیلی ایسی کیوں، گھٹنا، ایک ایک بدن کے بہت سارے اعضاء کے بارے میں امام نے یہ چیزیں بتائیں. اچھا، تو مجھے کنیت کے ساتھ کہا، میں نے کہا لبیک یا رسول، جب رسول اللہ لبیک. امام نے فرمایا ان لنا فی کل لیلۃ جمعۃ سرورا، ہر شب جمعہ ہمارے پاس ہم پر ایک سرور کی کیفیت طاری ہوتی. قلت تو، اچھا راوی بڑا یہ بہت اچھا راوی ہے، بہت ہی مؤدب ہے. قلت تو زادک اللہ، اللہ اس سرور کو اور زیادہ کرے. یہ بتائیے وہ سرور میں سے ہے کیا؟ خوب توجہ کیجئے کہ راوی کو نہیں پتا سرور ہے کیا. کہہ رہا ہے امام کہہ رہے ہیں ہم پہ سرور طاری ہوتا ہے، مولا آپ کو اور دے. ویسے یہ بتائیے ہے کیا؟ یہ بڑی ایک بڑی خوشگوار کیفیت ہے اور بہت محبت کرتا ہے راوی، لگتا ہے. وما ذاک، ہے کیا وہ؟ قال اذا کان لیلۃ الجمعہ، جب شب جمعہ آتی ہے، وقف رسول اللہ العرش، رسول خدا عرش کے سامنے آ جاتے ہیں. فوقف الائمہ معہ، اور جو امام ائمہ رسول خدا کے ساتھ ہیں اس وقت، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے 5ویں امام تک کی بات ہو رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ امام رضا بھی اس وقت ہو، پیدائش نہیں ہے لیکن وہاں پر ہو، ہمیں نہیں پتہ، یہ تو میں نے فضول میں اپنے منہ سے نکال دی. لیکن بہرحال چونکہ امام نے پچھلی روایت میں فرمایا ہے کہ الموتا، جن کو موت آ چکی ہے، جو دنیا سے جا چکی ہے، ان کو وہ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس روایت سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بقیہ ائمہ کی بات یہاں نہیں ہو رہی. اب ان کے علم کا سلسلہ کیا ہے، کچھ اور ہے، وہ کس مقام پر ہے، ہمیں اصل میں اس میں ہم زیادہ جا نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی ہمیں اطلاع زیادہ دی نہیں گئی ہے، اور دی بھی جاتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اچھا یہ بات ہوئی. زادک اللہ وما ذاک اذا کان لیلۃ الجمعہ وقف رسول اللہ العرش ووقف الائمہ معہ، تو تمام ائمہ رسول خدا کے ساتھ عرش کے سامنے جاتے.
ووافینا معہم اور ہم بھی ان ائمہ کے ساتھ جاتے ہیں. فلا ترد ارواحنا الی ابداننا ہماری روحیں اس وقت تک ہمارے بدنوں تک واپس نہیں آتی الا بعلم مستفاد مگر یہ کہ جب تک ایک ایسا علم نہ لے لیں کہ جو ہم کو جس کا فائدہ ہوتا ہے, جو ہم استفادہ کرتے ہیں. مستفاد یعنی جس چیز کا استفادہ کیا گیا, جو فائدہ اٹھایا گیا. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَنْفَدْنَا اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارا علم ہم ختم ہو جاتے ہیں. لَأَنْفَدْنَا. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ امام نے یہ نہیں کہا لَنَفَذَ عُلُومُنَا, امام نے کہا لَأَنْفَدْنَا ہم ختم ہو جاتے. اب عربی کا ایک مسئلہ ہے, اگر امام یہ فرما دیتے, ہو سکتا ہے فرمایا ہو اس حدیث میں دیا لَأَنْفَدْنَا عِلْمًا علم کے لحاظ سے ہم ختم ہو جاتے تو بات سمجھ میں آ جاتی, لیکن امام نے کہا ہم ختم ہو جاتے. یقیناً یہاں پر بات یہی ہو رہی کہ علم کے لحاظ سے ہم ختم ہو جاتے. اب وہ کس علم کی بات ہو رہی ہے یہ میں نے بتا دیا کہ وہ علم جو کائنات کے لیے ضرورت ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. جبریل آ کر کل کوئی سوال کرے, اگرچہ چھٹے امام عرش الہی پڑھنا گئے ہو تو جبریل کا جواب دے دیں گے چھٹے امام, لیکن یہاں پر وہ جو میں نے کہا نا کہ شأنًا من الشأن, تو وہ شان جو ہے شب جمعہ کو سرور کی کیفیت وہ کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا. بہرحال یہ بات واضح ہے نا اس میں کوئی. اچھا پھر چھٹے امام سے حدیث ہے ما من لیلۃ جمعۃ کوئی شب جمعہ ایسی نہیں ہے الا ولاولیاء اللہ فیہا سرور مگر یہ کہ خدا کے اولیاء کے لیے اس میں ایک سرور ہے. قلت کیف ذلک میں نے پوچھا کیسے, جعلت فداک قربان جاؤں آپ پر. امام نے فرمایا وہی روایت ہے کہ جب شب جمعہ آتی تو رسول خدا عرش کے سامنے جاتے اور ائمہ بھی عرش کے سامنے جاتے. ووافیت معہم اور میں بھی ان کے ساتھ جاتا ہوں. راوی معمولی آدمی نہیں, یہ مذاق نہیں ہے بالکل. پانچویں چھٹے امام اور ائمہ کی عادت تھی, اشارہ کیا زمین سے سونا نکلا, اٹھا لو جتنا چاہیے, قرضہ ادا کرو اور جاؤ. اور کبھی کبھی بہار میں روایت پڑھ رہا تھا میں کہ جب بجلی گرجی تو امام نے سبحان و یسبح بحمدہ تسبیح اس پروردگار کی کہ سبحانہ کیا کہنا اس پروردگار کے جس کی تسبیح کرتی ہیں آسمان میں اور زمین کی تمام مخلوقات, اور یہ بجلی بھی لگا اس جملے سے. ابو بصیر بیٹھے تھے, کیا کہ بجلی جب چمکتی ہے تو کوئی کلام کرتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. امام نے کہا انکم تعنون ما تريدون وما لا تريدون, تم ہر اس بات کے پیچھے جاتے جس کی تمہیں ضرورت ہے اور جس کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ امام کہہ سکتے ہیں ابو بصیر سے, یعنی کل اگر فرض کیجئے کہ شیخ توسی سے امام کہتے کچھ پڑھا وڑا نہیں ہے تم نے جا کر پڑھو, تو ہم نہیں کہہ سکتے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے حضرت نوح سے انی اعوذ ان تکون من الجاہلین, تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہم یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ امام نے کہا یہاں مفضل سے کہہ رہے ہیں کہ وافی تو میں بھی جاتا ہوں, تو عجیب بات ہے یہ. فما ارجعو میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ مفضل بڑے تھے روایت کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے, یا ابو بصیر, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں امام کا ایک مزاج ہے کہ جو چیز تمہیں کام کی ہے وہ لو, معرفت کی جو چیز ہے وہ لو. اچھا پھر امام نے کہا کہ ہم جاتے ہیں اور اس کے بعد وفافی تو معہم میں بھی جاتا ہوں ان کے ساتھ عرش کے سامنے. فما ارجعو, اب یہ روایت لفظ سنیے, میں لوٹ کر نہیں آتا الا بعلم مستفاد مگر یہ کہ ایک علم ایسا مستفاد یعنی جو چیز جس کا فائدہ اٹھایا گیا ہے. ولولا ذلک لنفذ ما عندي, اب یہ روایت پچھلی روایت کو سمجھا رہی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا جو چیز میرے پاس ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں سے یہاں تک بات ہو گئی. اگلا چیپٹر بھی تقریباً اسی طرح کا ہے کہ کان جعفر بن محمد علیہ السلام یقول, کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے سمعت ابا الحسن یعنی امام رضا علیہ السلام سے سنا کہ آٹھویں امام نے کہا کہ ہمارے دادا یہ فرماتے تھے کہ لولا ان نزداد لانفذنا, اگر ہمیں مسلسل زیادہ نہیں کیا جاتا تو ہم ختم ہو جاتے علم کے لحاظ سے. اگلی روایت بھی یہی ہے کہ مجھ سے راوی کہتا ہے کہ مجھ سے چھٹے امام نے کہا لولا ان نزداد لانفذنا, وہی روایت ہے وہی الفاظ ہے, اگر ہمیں علم زیادہ نہیں ہوتا تو ہم ختم ہو جاتے. اچھا اگلی روایت سمعت ابا جعفر پانچویں امام سے روایت ہے لولا ان نزداد لانفذنا, اگر ہمیں زیادہ نہیں کیا جاتا اور ہم زیادہ نہیں ہوتے, بڑھاوا نہیں ملتا ہمیں, تو ہم ختم ہو جاتے. قلت, راوی کہتا میں نے پوچھا تزدادون شیئا,
لا یعلمہ رسول اللہ. اب یہ روایت سونی، یعنی آپ نے فرمایا مولا کہ ہمیں زیادہ کیا جاتا ہے، مزید اضافہ ملتا ہے، بڑھوتی ملتی ہے ہمیں، یعنی ہمارے علم میں بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. تو کیا آپ کو اضافہ ہونے کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول خدا کو نہیں پتا تھا وہ بھی آپ کو ملتا ہے؟ بھائی آپ ہیں چھٹے امام میں، 110 ہجری کی بات ہے، رسول خدا تو جا چکے، اب وہ تو ختم، آپ کو مسلسل مل رہا ہے. راوی نے کہا کالا، چھٹے امام پانچویں امام نے جواب دیا اما انہ اذا کان ذلک عرض علی رسول اللہ. دیکھو بات سنو، جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے نا، جو میں کہہ رہا ہوں مجھے ملتا ہے اور ہم ختم نہیں ہوتے، تو سب سے پہلے یہ آتا ہی رسول خدا کے پاس ہے. یعنی اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس روایت کو پڑھ کے، خوب توجہ کیجیے گا، یعنی واقعا جتنا آدمی خوشی سے مر جائے تو جگہ ہے اس بات کی کہ آپ حضرات کا غیب سے تعلق ہے. یعنی آپ کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم بنت رسول اللہ، تو آپ کی جو لہجے کی کھنک ہے، یہ جو آواز ہے، یہ آج تک گئی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیا فرمایا پانچویں امام نے؟ اما انہ اذا کان ذالک. دیکھو سمجھ لو، جان لو، آگاہ رہو. اذا کان ذالک، اب یہ اور رضا بھی کہہ سکتے ہیں، ارضا بھی کہہ سکتے ہیں، پیش کیا جاتا ہے یا خدا پیش کرتا ہے. میں اس وجہ سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو ذرا بتا دیا کریں، تو اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں. جب ایسا ہوتا ہے پہلے رسول خدا کے پاس آتا ہے، پھر ہم تک آتا ہے. یعنی روح رسول خدا واسطہ فیض ہے. کس کے درمیان؟ خدا اور چھٹے امام کے درمیان. چھٹے امام فرما رہے کہ اگر میں موسیٰ اور خضر کے ساتھ ہوتا تو ان کو بتاتا کہ میرا علم تم سے زیادہ ہے، میرے پاس خبریں تم سے زیادہ ہیں. آپ جا کر پڑھیے سورہ کہف میں کہ حضرت خضر کیا ہے، حضرت موسیٰ کیا ہے، اور چھٹے امام، اور پھر پہلے رسول خدا کے پاس آتا ہے. اب ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ غسل دیتے وقت اور اس کے بعد اور اس سے پہلے جناب امیر المومنین نے جو گفتگو فرمائی رسول خدا کے ساتھ، اس میں یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد. یا رسول اللہ آپ کے موت سے وہ چیز منقطع ہو گئی زمین سے جو آپ کے علاوہ کسی اور کی موت سے منقطع نہیں ہوئی تھی. یعنی موت زمین سے چلی گئی اب وہ چیز. اچھا اب آپ کہیں گے مولا تو تھے، امیر المومنین کی بات نہیں ہو رہی ہے. امیر المومنین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کے جسد مطہر کو غسل دیا، اس کے بعد رسول خدا کی وصیت یا علی اذا غسلتنی، جب تم نے مجھے غسل دے دیا فاقعدنی، مجھے اٹھا کر بٹھانا، وسل عما شئت، پوچھنا اس چیز کے بارے میں جو تم جو چاہو پوچھو. یعنی یہ کیا ہے سلسلہ، میں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں آدمی کے بدن کے کہ رسول خدا کو دوبارہ حیات مل رہی ہے. کس لیے؟ کہ مولا کائنات کو سوالات کرنے، اور یہ خود رسول خدا اجازت دے رہے. ان کی حیات، ان کی موت ہمیں نہیں پتا، لیکن بڑے عجیب بات ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے، اچھا یہاں پر الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے ائمہ پہ غسل کیا ہے سلسلہ، وضو واجب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس کے جوابات تو بہت میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جوابات کے بجائے سوال کروں کہ بھائی مسجد تقدید کے پاس جائے تو ہمت ہے پوچھنے کی آج صبح کو کتنے بجے نماز پڑھی ہے آپ نے؟ ضعیف کر کے پڑھ، ہمت ہے، زبان چلے گی. یو پی میں زبان کے لیے کون لفظ بولا جاتا ہے، دل چاہ رہا ہے وہ استعمال کروں اس وقت. تو یعنی عجیب ہے، واللہ عجیب ہے. پوری زیارت جامع کبیرہ، یعنی ابو بصیر کو امام جعفر صادق علیہ السلام سیدھا کر دیں، انکم تريدون انکم تعنون اما تريدون اما لا، تم وہ پوچھ رہے ہو جس کا تمہیں کام ہے، جس کا نہیں کام اپنے کام سے کام رکھو یہاں پر. اچھا اس کے بعد اب عجیب و غریب قسم کی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو امامہ پہنتی ہے، داڑھی ہے جن کے، بہت عجیب مخلوقات ہے خدا کی کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. وہ اپنی علمی صلاحیت جتانے کے لیے وہ یہی بحثیں کرتے ہیں. خدا کو مانو. تم سے خود مولانا صاحب آپ سے کوئی آ کر پوچھ لے یہی سوال جو آپ ائمہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ کی تیوریوں میں بل پڑ جائیں گے. آپ شوخی ہے، مذاق ہے وجود امام معصوم کہ آپ وہ سوال کر رہے ہیں. یعنی انسان کی زبان تو ایک آیت اللہ نماز پڑھا کے نکلے مسجد امام سے،
مسجد امام حسن عسکری وہ مسجد ہے جو خود امام نے جس کے لیے اجازت دی کہ تم پیسے سے اس پیسے سے مسجد بنواؤ. راوی نے کہا ابن رسول اللہ قم میں میرے پاس پیسے ہیں آپ کے رکھے ہوئے, کیا کروں؟ امام نے کہا مسجد بنواؤ, اور نام بھی بتایا امام حسن عسکری, مسجد امام حسن عسکری. ایک آیت اللہ تھے, وہ نماز پڑھا کے نکل رہے تھے. ایک شخص آیا, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تھے. کہنے لگے کہ قبلہ ایک سوال ہے, کیا پوچھو؟ کہا کہ امام کا خون پاک یا نجس ہے؟ تو اس آیت اللہ کو ایک دفعہ غصہ آیا شدید کہ تو یہ بتا کس امام کو تو جا کر مارے گا جس کا خون تیرے لباس پر گرے تاکہ تو اپنی قمیص پاک کرے؟ کیا تجھ سے کیا سوال ہے یہ؟ تمہیں یعنی غصے میں اس نے جواب دیا کہ تم کیا چاہتے ہو, امام کا خون تمہارے لباس میں لگے گا؟ جا کر تم پوچھو جو تمہیں اپنی نجاست طہارت کی بات ہے. کہا اصول کافی یہ بات ہو رہی کہ ہم ختم ہو جاتا عرش الہی رسول خدا اور یہ سب باتیں یہاں پر پوچھا رہا امام پر وضو واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, امام کیوں وضو کرتا ہے, امام کا مطلب ہم اپنے برج تقلید کو ہواؤں میں اڑانا چاہتے ہیں تو خدا سے بھی آگے لے جاتے ہیں, اور جب اپنی اونگی بونگی قسم کی علمیت دکھانا چاہتے ہیں نادانی اور حماقت, تو یہ بتائیے ذرا کہ یہ ہے وہ ہے, یہ جاؤ اپنے یہ منہ مسور کی دال دیکھو. تم جاتے ہو جب قبر میں تو تمہیں 12 نام سکھائے جا رہے ہوتے ہیں, 12 نام, کہ جب اذا اتاک الملکان المقربان, جب 2 فرشتے پوچھے تو یہ نام لینا, ان کے نام لینا, نام حقیقت وجود کیا ہے ان کی چھوڑ دو. تو انسان کو اپنی اوقات دیکھنی چاہیے. اور وہ اچھا اس میں سب شامل ہے اس بیماری میں, روشن فکر انٹلیکچوئلز بھی, بعض مولانا حضرات بھی عجیب و غریب قسم کی بے تکی باتیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر بہرحال چھوڑیے اس کو. پھر رسول خدا کے پاس پیش کیا جاتا ہے پہلے وہ, اس کے بعد پھر ثم علی الائمہ, اس کے بعد کس سے؟ جناب امیر امام مجتبیٰ سید الشہداء. ثم انتہى الامر الینا, تب ہم پر آ کر رکتا ہے. ہم پر یعنی جو اس وقت تم امام, فرض کیجئے تم 5ویں امام کے سامنے بیٹھے ہو اور پھر تم 6 امام کی شاگردی کرو گے, 7ویں امام کی, پھر ہم پر آ کر وہ رکتا ہے وہ علم. پھر 6 امام سے حدیث ہے لیس یخرج شیء من عند اللہ عز وجل, ذات پروردگار عالم سے کوئی علم کوئی چیز نہیں نکلتی, حتی یبدأ برسول اللہ, مگر یہ کہ رسول خدا کی ذات سے وہ چیز صادر ہوتی ہے. اور ایام چل رہے جس ہستی کے, جس شہزادی کے, بی بی کے, آپ جا کر خطبہ دیکھیے گا, وہاں پر جو شہزادی نے اپنے پدر کا تعارف کروایا ہے وہ بڑا عجیب تعارف کروایا ہے. فرمائے میرے بابا کا نام رکھ دیا تھا خدا نے اس سے پہلے کہ ان کو اپنی بارگاہ میں نزدیک کرتا. وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَن يَبْتَعِثَهُ, اس سے پہلے کہ خدا میرے بابا کو رسول بنا کر بھیجتا, میرے بابا کو پروردگار نے اپنی بارگاہ میں بلند مقام دیا تھا. اور فرمائے کہ اس سے پہلے کہ پروردگار عالم میرے پدر گرامی کی ولادت ہوتی, وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگار نے ان کو اختیار کیا ہوا تھا. ہم جو کہتے ہیں احمد مختار 9ویں برسیوں میں, یہ وہیں سے آیا ہے. یعنی پروردگار عالم کی ذات کی پہلی کرن جناب سید انبیاء ہیں, سرور کائنات ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ بخدا, اور یہ ہمارے پیغمبر ہیں. اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر پروردگار عالم پہلی چیز جو دیتا ہے وہ رسول خدا کے پاس آتی ہے, اب سمجھ میں آتا ہے ہمارے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ محمد آل محمد پر ایک درود تو بھیجیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو یعنی آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ اس ہستی سے جو پہلی تجلی اور پہلی نورانیت ہے پروردگار عالم کے وجود کی. پروردگار تو درود بھیج محمد یعنی پروردگار یہ جو تو کام کرے گا نا, تو جو درود بھیجے گا ذات ختمی مرتبت تک, اس میں اور درود میں کوئی فرق, کیونکہ پہلی چیز رسول خدا ہے جو ذات سے نکلتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پہلی چیز یہ درود خدا کی ذات سے نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے. یعنی حقیقت مصطفیٰ کیا کہیں, اور میں جو بھی آگے بات کروں گا کچھ نہ کچھ ایسی بات نہ نکل جائے جو شان اور جسارت ہو, شان کے خلاف ہو, ختمی مرتبت کی. یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں ذرا علم مصطفیٰ, اور اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہم یہاں پر کر لیں کہ کیا ہے. مجھے خیال ہے کہ اس پر ذرا سا اس گفتگو کرنی چاہیے کہ کیا ہے. اچھا, علم کے سلسلے میں جو بات ہے, علم کے اندر ایک یہاں پہ جو بات ہوئی علم مستفاد ہے. علم مستفاد میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو سمجھا دوں گا یا میں سمجھا سکتا ہوں, سمجھا پاؤں گا, صرف یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں آ جائے. مطلب ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ
امام حسن علیہ السلام کی بہادری بھائی کتنی تھی، ہم کیا بتائیں کتنی تھی. سڑک پہ بریک لگتا ہے، اچھل کے ہم فٹ پاتھ پہ چلے جاتے ہیں، ہم بتائیں گے مولا کی بہادری کو. اور لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب امام حسن نے بڑھ کے حملہ کیا تو جناب امیر المومنین نے فرمایا املک عنی حاذا غلام، کہ کوئی ہے جو اس کو میری طرف سے اگر روک کے لائے دوبارہ، یہ کہاں آگے بڑھتا جا رہا ہے. یعنی کس بے باکی اور جرأت. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مولا امام حسن علیہ السلام کی بہادری سمجھ میں آتی ہے. اچھا، علم اکتسابی، معذرت، علم مستفاد. ابھی ایک ٹرم آئی تھی نا، علم مستفاد. مستفاد کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے در حقیقت اس میں مفعول استفادہ، یستفادو استفادتاً، مستفاد ہم جو کہتے ہیں استفادہ. اور اردو میں کبھی کبھی غلط بولا جاتا ہے استفادہ حاصل کیا، یہ لفظ غلط ہے، استفادہ کیا. اور خدا مغفرت فرمائے کبھی بہت زبردست طریقے سے جو تھے وہ اردو کو پکڑتے تھے غلطیوں کی. تو یہ مجھے یاد ہے واقعہ، کسی نے کہا تو ان کا استفادہ، انہوں نے اس کے سامنے کہا استفادہ حاصل کر رہے تھے آپ تو. تو وہ خدا مغفرت فرمائے تمام سوسخانوں کی جنہوں نے سید الشہداء کے درگاہ کی خدمت کی انشاءاللہ. تو استفادہ کیا یہ لفظ صحیح ہے، کیونکہ استفادے میں خود حاصل کا لفظ پوشیدہ ہے. بہرحال اب یہ جو علم مستفاد ہے یہ کیا ہے؟ یعنی وہ علم جس کا فائدہ اٹھایا، جو ہم نے استفادہ کیا، جو ہم نے پایا، حاصل کیا. اور یعنی ہم نے خود نہیں لیا، ہم کو دیا گیا. اب یہاں پر ایک علم کی بات ہے کہ علم کتنی طرح کا ہے، کتنی قسم کا ہے. دیکھیے خود علم اکتسابی دو طرح کا ہے. اکتسابی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں تک مجھے صحیح لگتا ہے جو ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں اس کو شاید کہا جا سکتا ہے علم اکتسابی. اگر آپ میری تصحیح کرتے ہیں، جو میں نے سمجھتا ہوں جو آپ علم جا کر حاصل کرتے ہیں، یعنی اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، مکتب میں جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ علم اکتسابی، کسب سے. یعنی اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. کیا محنت؟ کتاب کھولیں، پڑھیں، ٹیوشن پہ جائیں، نہیں سمجھ میں آیا دوست کو فون کر رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے تو آپ کسب کر رہے ہیں. یہ علم اکتسابی بھی دو طرح کا ہے، ایک ہے متداول، ایک ہے غیر متداول. جو متداول ہے یعنی روٹین میں، نارملی جس پروسیس کے، جس پروسیجر کے، جس طریقہ کار کے ہم لوگ عادی ہیں. کیا مطلب عادی ہیں؟ یعنی کتاب کھولی، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، آپ کو آتا ہے، ان کو آتا ہے، اچھا کلاس میں، ریسز میں، ٹیوشن، انٹرنیٹ پہ دیکھا، یہ سب طریقے موجود ہیں. یہ ہمیشہ سے تھے. پہلے معلم کے پاس جاتے تھے، مکتب میں جاتے تھے. تو یہ علم اکتسابی وہ ہے جو متداول ہے، روٹین میں اس طرح سے علم حاصل کیا جاتا ہے. ایک علم اکتسابی وہ ہے جو غیر متداول ہے، یعنی اس کے طریقے بڑے عجیب و غریب ہیں. آپ اس کو ایکوائر تو کرتے ہیں، حاصل تو کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتاب میں لکھا ہوا ہے پڑھیں. تو اس کا مطلب دو طرح کی چیزیں ہو گئی. کسب کر رہے ہیں آپ، اس کو گین کر رہے ہیں، ایکوائر کر رہے ہیں، لیکن طریقہ اس کا متداول نہیں ہے، نارمل طریقہ نہیں ہے. نارمل طریقے کیا ہیں؟ پیغام بھیجنے کے. آپ نے موبائل فون، خط، کبوتر، اشارے، دھواں، آگ جلاتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں. غیر متداول کیا ہے کہ علماء ہمیں ایسے ملتے ہیں بیٹھے ہوئے دونوں 1 گھنٹے تک خاموش، اور گفتگو ہوئی. جو شاگرد لے کر آیا تھا بیچارہ، اس نے کہا کہ 2 بہت بڑے عارف، فلسفی، فقی بیٹھے ہوئے، سنیں گے، گفتگو کریں گے، بحث بحثی ہوگی کچھ، تو ذرا کچھ ہم بھی سیکھیں گے. کہ 1-1.5 گھنٹے تک بیٹھے رہے دونوں خاموش، سر جھکا کے، کبھی کبھی دیکھتے تھے مسکرا کے، اور مجھ سے کہا کہ چلیے چلتے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ غیر متداول ہے. یہ کس جگہ پہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں؟ تو علم اکتسابی متداول ہوتا ہے اور غیر متداول. متداول یعنی روٹین میں، نارمل پروسیجر، اسکول، کتابیں، کمپیوٹر، ای میل، یہ سب کھولنا، سائٹ پہ جانا، دیکھنا. غیر متداول کیا ہوتا ہے؟ قرآن اس کی طرف کس طرح سے اشارہ کر رہا ہے. یعنی آپ اکتساب کر رہے ہیں، آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن غیر متداول ایفرٹ ہے. یہ اسکول کالج میں جانے والی بات نہیں ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا تمہارے لیے ایک فرقان قرار دے گا. فرقان کس سے نکلا ہے؟ فرق کرنے کی طاقت سے. تم
اس بات میں فرق کرنے لگ جاؤ گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور تو پہلی آیت تو یہ ہوگی سورہ انفال کی 29ویں آیت. یہ متداول طریقہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا. اب یہ کون سا علم ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن تقوی آپ اختیار کر رہے ہیں تو آپ کو فرقان مل رہا ہے، یعنی فرق کرنے کی طاقت حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں. واتقوا اللہ، اور پھر کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ یعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں خود تعلیم دے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282. سورہ طلاق میں اسی طرح فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی الہ اختیار کرے گا خدا اس کے لیے ایک مخرج قرار دے گا. مخرج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نکلنے کی جگہ، مشکل سے خروج کی جگہ، ایگزٹ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا. تینوں آیتوں میں تقوی نتیجہ یہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی الہی اختیار کرے گا خدا اس کے لیے قرار دے گا اس کے کام میں سے یسرا، ایک آسانی. اس کا مطلب ہے کہ تقوی آپ اختیار کرتے ہیں، اللہ بھی یہ تقوی اختیار نہیں کرتا. فرشتہ نہیں ہے، آپ کا مرجع تقلید نہیں ہے، آپ تقوی اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایفرٹس کی یا نہیں کی؟ تقوی کے لیے ایفرٹس کی، پھر آپ کو مخرج ملا، یسر ملا، آپ کو یہ تمام چیزیں ملی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ایک آدمی فرض کیجیے مشکل ترین حالات میں، کٹھن ترین حالات میں، لیکن مشکل ہے اس کے ساتھ، مشکل نہ ہو یہ نہیں ہے، مشکل ہے، کہتا نہیں گزر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ مشکلات ہیں، یعنی اس کے گھر میں فرض کیجیے مسقط کے مطابق اے سی نہیں ہے، پسینہ تو آ رہا ہے 42 45 48 ڈگری سینٹی گریڈ، وہ برداشت کر رہا ہے، کہہ رہے ہاں تھوڑی زحمت ہوتی ہے لیکن گزر جاتا ہے. دوسرے کا مطلب اے سی جو ہے وہ 26 سے نیچے نہیں آ رہا. ارے بھائی دنیا جہاں کی عجیب مصیبت ہو گئی، نہ جانے مولا کو ہماری کون سا گناہ، یہ وہ 26 سے 24 پہ نہیں آ رہا اے سی. تو یہ ایک عجیب چیز ہے. انسان، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی 48 میں رہ رہا ہے میری طرح، لیکن میرے گھر کا اے سی جو ہے وہ 26 سے 24 پہ نہیں آ رہا. 5 منٹ کے لیے اے سی گاڑی کا کچھ ڈسٹرب ہو گیا تو میں کہہ رہا ہوں یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا، ایک عجیب. تو یہ مخرجہ یعنی اس کیفیت سے کہہ سکتے ہیں کہ نکل جائے گا، کیونکہ سلمان فارسی متقی تھے. تو مطلب یہ نہیں کہ گھر کے اندر سینٹرلی اے سی ہو گیا تھا اور ویلا تھا اور 50 غلام تھے، 50 کنیزیں. جب سلمان آئے مدائن کی گورنری سنبھالنے کے لیے، بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ سلمان فارسی ہے. اور گھر ایسا تھا کہ جب کھڑے ہوتے تو چھت تک لگتا تھا وہ، اور جب پیر پھیلاتے تھے تو پیر اور جب وہ انتقال ہوا تو ایک کوزہ نکلا تھا، شاید وہی جو جناب سیدہ کے گھر کی حالت تھی اسی طرح کی حالت تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کس طرح سے مخرج کرتا ہے، نکالتا ہے، یرزق اس کو رزق کیا دیتا ہے. یہ بڑی ایک تفصیلی بحث ہے، اور جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کو معیشت ضنک ملے گی. معیشت ضنک کا مطلب کیا ہے پوچھا گیا، اور علماء نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، قناعت اس کے اندر نہیں ہوگی. دیکھیے دل کی جو قناعت ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. واقعی اس کو کیسے حاصل کیا جائے بڑے عجیب ہے مسئلہ. تو تقوی کا مطلب، بہرحال یہ ہماری گفتگو ایک دوسرے پورشن کی طرف چلی گئی، لیکن یہاں پر یہ جو تقوی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، واجبات کو انجام دے رہے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں. اخلاق، کردار، ایک تقوی الہی بہت سی دفعہ ایسے کام جو آپ کی شخصیت سے منافات رکھتے اور ٹکراتے ہیں، ہم ان کاموں کا انجام نہیں دیتے. تو یہاں پر یعلمکم اللہ تمہیں تعلیم دے گا خود. یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے ایک فرقان، فرق رکھنے کی طاقت تمہیں عطا کرے گا. اور یجعل لہ مخرجا، تمہارے لیے خروج کی ایک ایگزٹ کی جگہ رکھے گا. یرزق ہو، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تمہیں تصور بھی نہیں ہوگا. اور یہ واقعا بڑی عجیب چیز ہے. اور میں ایک واقعہ سنا دوں. ایک آیت اللہ سے انتقال ہو گیا ان کا، تو ایران میں حمام ہوتے ہیں،
تو حمام میں وہ پورا گرم ہوتا ہے. سردی میں انسان چاہتا ہے, پرانے لوگ جو تھے تھوڑے سے, یا جو وہ حماموں میں گئے ہیں وہ ابھی تک ہیں, قم میں ایران میں ہے ویسے حمام, تو ٹیمپریچر بڑا گرم ہوتا ہے, ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے اور اب بڑا اچھا لگتا ہے جا کر. تو وہ ہر طرف سے بھاپ نکل رہی ہے. وہ گئے کہ بیٹے کو اپنے لے کر, بہت ان کی ضعیف العمر تھے اور وہ قم میں رہنے لگے تھے اپنے شہر کو چھوڑ کر آ کر. تو بہرحال بیٹا کہتا مجھے لگا کہ باپ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے. اچھا وہ یقیناً وہ آیت اللہ کا بیٹا تھا. آج کل کی اولادیں ایسی ہیں کہ آپ کہیں بھی تو ایک بہت بڑی تعداد, ہر ایک کو نہیں کہہ رہا بھائی میں نہیں جا سکتا نا. تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے لگا کہ میرا باپ چاہ رہا ہے کہ میں بھی چلوں, تو میں مجبوراً باپ کے ساتھ چلا گیا. تو ہمارا خدا ایسی اولادوں کو زیادہ کرے جتنی بھی ہے, اور توفیق دے سب کی اولادوں کو. تو جب گئے تو تدلیق ہوتا ہے ایک وہاں پر, کہ جو ایک خاص کپڑا ہوتا ہے کھردرا, اس سے بدن کو ملتا ہے. ایک خاص وہ سب ایران میں بڑا, عراق میں ہوتا ہے یہ سب, اور شاید ترکی میں بھی ہے, سیریا, جارڈن, یہ مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ہے. پھر ہوا نہائے دھوئے, سب کپڑے پہنے, اپنے لنگوٹ باندھ کے جاتے. کہ وہ جو جس نے تدلیق کی تھی اس کو تم نے ٹپ دی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کہ دے کر آؤ, اچھی بات ہے, بیچارہ غریب سا آدمی, اس کو حمام کا نوکر ہوتا ہے وہ, لیکن لوگ دیتے. تو کہہ رہے کہ انہوں نے نکالے تو 50,000 تومان کا نوٹ آیا. کہ نکل آیا آدمی یہی دو جا کر. کہ آپ کے خیال میں زیادہ نہیں ہے؟ کہہ رہا نکل آیا. انہوں نے کہا یہی دو جا کر. خیر دیا. اب وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ مطلب حالات ویسے ہی, 50,000 تومان دے دیے. ایک دم سے نکلے, جب حرم کے پاس آئے, وہ جو حمام ہے وہ قم کی بات بتا رہا ہوں, وہ نکل تو سامنے حرم, حرم کے پاس آئے, لیکن السلام علیکم حج آقا کیا حال ہے آپ کی, خیریت سے؟ اور کہ آقا یہ انولا پہ آپ کو دینا تھا. کہ کیا ہے یہ؟ سہم امام ہے, صدقہ ہے. کہ نہیں میں نے مدت مانی تھی کیونکہ آپ کی تقریر میں دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, تو مجھے بڑی مشکل تھی ایک, تو آپ نے بتایا کہ جو مشکل ہے یہ کرے, دعا کرے اور صدقہ دے تو مشکل حل ہوتی ہے. تو میں نے نیت کی تو مشکل حل ہو گئی. تو میں نے نیت کی تھی کہ آپ کو یہ کچھ پیسے دوں گا, یہ نذر ہے میری آپ کے لیے, نہ صدقہ ہے, نہ خیرات, نہ خمس, یہ نذر ہے. تو انہوں نے لیا, شکریہ ادا کیا. تو کہہ لیں گنو یہ 5 لاکھ تومان ہونے چاہیے. کہ کیسے پتا؟ کہ 50,000 دے کر آئے تو خدا 10 گنا. تو کہہ لیں آپ کو کہہ لیں گنو. تو وہ تھے کہ دیکھو بات سنو, دوسرا آدمی آئے گا مانگے گا, اس کو اتنے کی ضرورت ہوگی, اس کو دے دینا. تو یہ اس نے کہا کہ وہ بھی ہم نے کسی کو پھر دے دیے. تو یہ بات جو ہے ایک کیلکولیٹر ہے خدا کا چل رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں خدا کے ساتھ یہ رابطہ ہی نہیں رکھتے. مطلب جناب سیدہ نے کیا لٹایا, کتنا مال لٹایا, ملا کچھ, کہیں سے کسی نے لا کے دیا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لا کے دے رہا ہے نا آپ کو, وہ بھی وجود پنجتن سے نکل رہا ہے. اب پنجتن کی مرضی کہ اپنے لیے عالم بالا سے کچھ طلب کرے نہ کرے. تو یہ آپ دیکھیں, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لیول کتنا فرق کرتا ہے. اگر فرق سمجھ میں آ جائے لیول کا, تو یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ تقویٰ جو ہے وہ کیا ہے, اکتساب کا ایک عمل ہے. آپ نے تقویٰ اختیار کیا تو آپ کو تعلیم دے گا خدا, آپ کے لیے فرقان قرار دے گا, آپ کو ایگزٹ کا ایک راستہ دے گا, رزق دے گا جہاں سے نہیں پتا آپ کو, اس کے لیے اس کے کاموں میں سے یسر, آسانی فراہم کرے گا. یہ سب ہوگی. یہ تقویٰ جو ہے یہ متداول علم نہیں ہے. متداول علم کیا ہے؟ پڑھنا لکھنا, تختی, سلیٹ, کمپیوٹر, مانیٹر, کتاب, بک, بلیک بورڈ, وائٹ بورڈ, گرین بورڈ, یہ متداول ہے. یہ متداول نہیں ہے, یعنی لوگ نہیں کرتے ایسا. اور یہ کس طرح سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ جب الجبرا کا ایک سوال سیکھنے جاتے ہیں تو وہی سوال سیکھنے جاتے ہیں نا, آپ وہی سوال سمجھایا جاتا ہے. بایولوجی کے طالب علم جاتا ہے, کہتا ہے مجھے بلڈ سرکولیشن سمجھا دیجیے, پروفیسر سے کہتا ہے, پروفیسر نے سمجھا دیا. یہ جو تقویٰ یہ ہے کہ آپ تقویٰ اختیار کر رہے ہیں, لیکن علم کیا ملے آپ کو نہیں پتا. ایک دم سے ایک معرفت امام کے سلسلے میں ایک چیز آپ کے لیے واضح ہو جائے جو آپ کے لیے قوت قلب کا باعث ہو. آپ کو شاید نماز میں ایک چیز اس طرح سے عطا ہو جائے, ایک آپ کو اس طرح ہمیں نہیں پتا. تو یہ غیر متداول طریقہ ہے. علم بھی جو ملتا ہے غیر متداول ملتا ہے. اچھا, یہ اس کو کہتے ہیں کیا؟ اکتسابی, لیکن غیر متداول. یہ پروسیس نارمل پروسیس نہیں ہے. اب یہاں پر ایک علم آتا ہے موہوبی, یعنی جہاں پر آپ کوئی ایفرٹ نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ کروں گا تو یہ ملے گا. آپ کو پتا ہے تقویٰ اختیار کروں گا تو یہ سب ہوگا, آیت میں آیا ہے. اور یہ ایک
غیر متداول ہے لیکن ہے اکتسابی. خوب توجہ کیجیے گا, اکتسابی ہے, ایکوائر کر رہے ہیں آپ, حاصل کر رہے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں, تو اکتسابی ہے. لیکن روٹین کا کام نہیں ہے یہ. دنیا کی یونیورسٹیز میں آپ جائیں, ہارورڈ میں کہا بھائی تقوی اختیار کرو, سب خاموش, 1 گھنٹے بعد کچھ عطا ہوگا. نہیں ہو سکتا ایسا. متداول کیا ہے؟ بلیک بورڈ, وائٹ بورڈ. غیر متداول کیا ہے؟ تقوی. ایک مرحلہ ہے موہوبی, وہابی. یہ علم مستفاد جو ہے یہ وہابی ہے. موہوبی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گرانٹڈ, اوپر سے آ گیا ایک دم سے. صحیح. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال علم جفر کے بعض قواعد ہیں. علم جفر مجھے آتا نہیں ہے. لوگ پوچھیں گے مولانا ابھی واٹس ایپ چلنا شروع ہو جائے گا کہ مولانا یہ بتائیے. نہیں, میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ 4 قاعدے علم جفر کے. اب 14 ہوں 18 ہوں, اس کتاب میں جس نے لکھا تھا اس نے لکھا 4 قاعدے علم جفر کے. 3 آپ وائٹ بورڈ, بلیک بورڈ, یہ میں کہہ رہا ہوں, اس کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. الجبرا, میتھمیٹکس, جیومیٹری, ٹریگنومیٹری کی طرح. 3 قاعدے. چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ عطا ہوتا ہے, آپ نہیں حاصل کر سکتے اس کو. تو کسی نے بتایا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا سڑک کے کنارے, غریب سا بیچارہ, درویش ٹائپ. تو ایک صاحب گزرے, کہنے لگے کہ دیکھا شکل پہ اس کی, کہا کہ کھانا کھایا آپ نے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں بھی کھانا کھانے اور آپ بھی آئیے. کھانا منگوایا اس کے لیے. وہ اتنی چھوٹی سی پتیلی ہوتی ہے, اس میں وہ گوشت, ہماری آلو گوشت ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے, دیزی کہتے ہیں اس کو. خود دی اس کو, کھانا کھایا اس نے تم نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے, 4تھا قاعدہ علم جفر کا میں تمہیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہے وہابی. یعنی آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ جو اس کو سالن کھلانے لے آ رہے ہیں اس کے بدلے میں یہ ملے گا. تو اولیاء الہی جو ہے وہ بڑا معمولی چیزوں پہ. اب آپ کہیں گے اولیاء الہی تھا سڑک کے کنارے کیا کر رہا تھا, یہ ہمارے آپ کی رینج سے باہر کی بات ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا تھا؟ وہابی ہے. اسی طرح سے تعبیر خواب, یہ وہابی ہے. آپ فقہ کے اندر قاعدہ طہارت, نماز کن چیزوں سے لوٹائیں, دوبارہ پڑھنی واجب ہے, آپ سکھا سکتے ہیں فقہ میں آ کر مجھے کہ دیکھیں حدیث ہے, اس میں راوی یہ ہے, فلاں ہے, 5 سال 6 سال 1 مہینے درس خارج میں گیا, میں نے سیکھ لیا کہ ایسے ہوگا یہ, بس ٹھیک ہے. اصول فقہ کا کوئی قاعدہ میں نے سیکھ لیا, کامرس کا قاعدہ میں نے سیکھ لیا. لیکن تعبیر خواب کے لیے آپ تقوی اختیار کیجئے. اتنے سارے ڈھیروں مہاراجے ہیں, متقی ہیں سب, ایک سے بڑھ کر ایک. تعبیر خواب مطلب نہیں آتی, بہت سارے مہاراجے کو نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا تو اس کا اندر آپ متقی نہیں ہیں. میں متقی ہوں لیکن یہ وہابی ہے. جب وہاں سے اشارہ ہوگا تب ملے گا. ایک آیت اللہ تھے قم میں, انتقال ہو گیا, سید محمد روحانی, تو ان کو تعبیر خواب آتی تھی. اور اب آپ کہیں گے تعبیر خواب آتی تھی تو ان کا لیول جو تھا درس خارج میں نہ ان کے رش ہوتا تھا, نہ کوئی توضیح مسائل تھی ان کی, لیکن مجتہد تھے. تو کیا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے امام رضا سے درخواست کی ہے, انہوں نے قبول کر لی. تو یہ وہابی ہے. کیا کریں, کوئی پروسیس ہے, فارمولہ ہے؟ کوئی فارمولہ نہیں ہے. بات سمجھے میری آپ یہاں پہ؟ تو یہ جو علم ہے یہ وہابی, یہ وہاں سے ملتا ہے. کس طرح سے ملتا ہے, کیا کیا جائے؟ اگر آپ کو یاد ہو کافی مہینے پہلے, شاید محرم سے بھی پہلے, یہ گفتگو گزری تھی کہ امام رضا علیہ السلام کا خطبہ تھا جب وہ گئے تھے, امام تشریف فرما ہوئے تھے مرو خراسان میں. تو امام نے کہا ہاں بھائی کیا, یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, کہ جمعے کی مسجد نماز میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد جامع میں, تو امامت پر گفتگو ہوئی, یاد آئے گا آپ کو. تو لوگوں نے کہا اختلاف بڑھا ہے امام پہ, امام نے فتبسم, امام نے تبسم فرمایا اور طویل خطبہ دیا. اس میں ایک امام کا جملہ ہے من المفضل الوہاب, یہ جو امام کو تمام چیزیں اس سے ہے جو اپنا فضل سے وہب عطا کرتا ہے, وہابی. یعنی میرے پاس, میں اپنی بات بھی کروں, اگر کتاب میں سے آپ پوچھیں اور امیر المومنین کے پاس آپ جائیں, یا علی بتائیے کہ آپ ہر چیز تو بتاتے ہیں, عرش کے راستوں سے واقف ہوں, یہ بتائیے میں 13واں امام کیسے بن سکتا ہوں؟ تو امام جواب دیں گے کہ 13ویں امام بننے کے بجائے اپنے دماغ کی حالت کا علاج کراؤ کسی پاگل خانے میں جا کر. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پروردگار کا اور امام کا تعلق ہے آپ کے ساتھ. لہٰذا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ امامت وہابی ہے. اور یہ ایک بڑی پیچیدہ بحث ہے. وہاں پر امام نے فرمایا تھا من المفضل الوہاب بغیر اکتساب منہ, امام کسب کرنے کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا. اب یہاں سے آپ سوال کریں عدل الہی کہاں گیا اور کیا گیا؟ خدا دے رہا ہے.
تو یہ خدا دے رہا ہے. اب عادل ہے خدا یا نعوذ باللہ الیاذ باللہ ظالم ہے, اس بحث کو چھوڑیے. یہ تفضل کر رہا ہے. خدا اپنے ملاقات کو, معیارات کو, کرائٹیریا سے خود جانتا ہے, لہٰذا یہ ہو گیا وہابی. اب جب یہ وہابی ہو گیا تو ہمیں اس کو نہیں پتا کیوں ملتا ہے. جب وہابی ہوتا ہے تو اب ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا علم جتنی کوششوں سے آتا ہے صحیح, اس کے اندر شدت و ضعف ہے. آپ ایک ہی کالج میں پڑھے, بایولوجی آپ کا سبجیکٹ تھا, آپ کے بھی 98 نمبر آئے, 100 آئے, اس کے بھی 100 آئے. ایک شخص آپ کے پاس آ کہتا ہے مجھے بایولوجی پڑھا تھا, دیکھو میرے پڑوس میں جو بچہ رہتا ہے نا, دوست میرا, اس سے پڑھو. سرکار آپ کے نمبر بھی 100 آئے تھے, سنا ہے, اس کے بھی 100. اس کے بعد اس نے ہضم کیا ہے, اس کے کانسیپشن بڑے اچھے طریقے سے ہضم کیے اور اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں, یہ علم اکتسابی کی بات کر رہا ہوں. یعنی وہ علم اکتسابی شدت و ضعف, کثرت و قلت, غلط اور صحیح آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ارے بھائی تم نے اس کی ویلیو کو ایکس سے ملٹیپلائی کیوں کر دیا, ڈیوائڈ کرنا تھا, پوری ایکویشن آپ کی اڑ گئی. تم نے یہ جو ٹرائنگل کو ثابت کر رہے ہو یہ تھا جیومیٹری ٹریگنومیٹری میں. آپ 10 باتیں کہہ سکتے ہیں, بھائی میں نے سر سے سیکھا ہے, آپ کے میں نے بھی سیکھا ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو وہابی ہوتا ہے وہ ایک عجیب طرح کا علم ہوتا ہے, اس میں شدت و ضعف کے اندر اختلاف نہیں ہوتا. یعنی جس طرح سے وہ ہمالیہ کی پہاڑی سے نکلا ہے, دنیا کا سب سے بہترین فائنسٹ منرل واٹر, وہ اسی طرح سے ہوتا ہوتا وزیر آباد اور بنارس سے ہوتا ہوتا تمام جگہوں سے ہوتا ہوتا حیدرآباد اور سکر سے ہوتا ہوا دریا سندھ میں گر جاتا ہے, یا آپ کہیے کہ بے آف بنگال میں گر جاتا ہے. اس کے اندر کوئی بھی امپیورٹی شامل نہیں ہوتی. جو وہاں سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے قطرہ قطرہ پگھل ہے, کیا کہتے ہیں, جہاں سے گنگا نکلتا ہے, اس جگہ کچھ نام ہے خاص, جہاں سے دریا گنگا نکلتا ہے. میں بتا دوں تو بہت افسوس کی بات ہوگی ہندوستانیوں کے لیے. خیر, اسے گنگا سے کوئی ملتا نام ہے, یا ہمارا دریا سندھ جو نکلتا ہے, ہمارا کیا ہے وہ بھی گنگوتری, ہاں وہاں سے, یس مجھے اب یاد آیا بالکل. تو وہاں سے اس کے اندر کوئی امپیورٹی بالکل نہیں ہوتی, زیرو امپیورٹیز ہے. رسول خدا کے پاس آتا ہے, رسول خدا سے امیر المومنین کے پاس کیسے آتا ہے, خوب توجہ کیجیے گا اس مثال پر. مولا کائنات کے سامنے رسول خدا وائٹ بورڈ بلیک بورڈ لگاتے ہیں کہ مولا کائنات الیاذ باللہ خاکم بدان, ہوا سے در گئے, کم ہو وہابی ہے یہ. یعنی ہم اور آپ وہاں سو رہے ہیں, میں یہاں سو رہا ہوں, دونوں کو ایک خواب دکھایا گیا, دونوں سیم کیفیت کو درک کر رہے ہیں, تو یہ وہابی ہے. سیم. اچھا میں اگر اٹھ کے آپ کو اپنا خواب بتاتا, میں سو رہا تھا اور میں نے دیکھا میرے پیچھے ایک چیتا لگ گیا, بھاگے جا رہا ہوں, پسینے پسینے, سانس پھول رہی ہے, بسترا دیکھیے پورا پسینے سے شرابور ہو چکا ہے. آپ کہیں گے اچھا بہت ڈراؤنا خواب تھا. لیکن آپ کو بھی ویسا ہی خواب دکھایا جائے, آپ کہ میں اس سڑک پر, کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا, بالکل اسی وہی چیتا اسی طرح کا, اور واقع اب ہم دونوں جو گفتگو کر رہے ہیں نا, واقع عجیب خواب تھا, آپ نے دیکھا. اب ہم دونوں گفتگو, تیسرا صرف سن رہا ہے, اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا. وہابی کا مطلب یہ کہ بغیر کسی امپیورٹی کے, بغیر کسی کم و بیشی کے, بغیر کسی رتی برابر کجی کے, جو کیفیت رسول خدا کے اندر ہے وہی منتقل ہوئی ہے جناب امیر میں. یعنی وہ تجلی جو پروردگار عالم کی پہلی تجلی ہے وہ چھٹے امام تک آئی ہے براہ راست. یہ اس بات کی طرف اس کا اشارہ ہے یہ روایت. تو وہی بات ہے کہ اب بہرحال روایتیں بہت ساری, ہمارا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. اس میں میں نے 2 پوائنٹ اور مجھے کہنے تھے, 3 پوائنٹ. علم کا مقایسہ, کمپیریزن غذا سے, کھانے سے. آئمہ کی حدیث میں کروایا گیا کہ علم کھانے کی طرح ہے, اور ہم اس چیز سے, اس قانون سے کیا کیا چیز نکال سکتے ہیں. 2-3 میں بتا دوں. اچھا صاف ستھرا کھانا کھاؤ, مرغن متنجن بریانی مت کھاؤ, جو کھاؤ صاف ستھرا کھاؤ. گٹر کے پانی سے سیراب ہوا ہوئی سبزی مت کھاؤ. وہ سبزی جو پالک ہے نا, جس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے آئرن ہے, سیوریج واٹر سے, الحمدللہ ہندوستان پاکستان سب اس میں بڑے ہاتھوں میں, تو وہ پھر بیماری لائے گی, صحت نہیں لائے گی. اچھا آرگینک پانی سے, آرگینک سبزی کھائی, بالکل ہی ہولا خفتہ پنے میں جلدی جلدی کھائی, چبائے بغیر, یہ پیٹ میں درد کرے گی. چبا کر کھاؤ. بھوک نہیں لگی ہوئی کھائی, فلاں بیماری لائے گی. اچھا کھا لیا, اس کے بعد ٹھنڈا پانی پی لیا, چائے پی لی آپ نے, اسٹرانگ کافی پی لی, آئرن بدن میں ابزارب نہیں ہوگا. لہٰذا علم کے کچھ تقاضے جو بنیاد ہے علم کی, علم کو کیسے حاصل کیا جائے, کہاں سے حاصل کیا جائے, چبایا کیسے جائے علم کو تاکہ وہ آپ کی روح کے اندر اتر جائے, جس طرح سے آپ کے باڈی. یہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے نہج البلاغہ نے. واقعا یعنی میں صرف یہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں, اور مطلب آپ کہہ رہے ہیں کیا مولانا کیا باتیں بتا رہے ہیں. سوچئے کہ یہ خود یہ ہستیاں کیا ہوں گی, کس مقام پر ہوں گی. دوسری بات, علم
آپ کی طبیعت میں رچ بس جائے اور علم کبھی آپ سنیں. میں بہترین تقریر کر سکتا ہوں مینجمنٹ پہ, سنی ہوئی, حافظہ اچھا ہے, لیکن یہ علم مسموع ہے, سماعت کی حد تک ہے, کانوں کی حد تک ہے. ایک ہے علم مطبوع, میری طبیعت میں وہ علم رچ بس گیا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں بھائی ان کو جہاں بھی بٹھاؤ یہ فزکس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں اور فزکس پہ ان کے کانسیپٹس بڑے زبردست کلیئر ہیں. تیسرا پوائنٹ جو تھا یہاں پر جو وقت گزر گیا, علم اگر عقل سے زیادہ ہو, جناب امیر المومنین علیہ افضل التحیت والثنا فرماتے ہیں کہ اگر من زاد علمہ علی عقلہ کان وبالا علیہ, جس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے وبال ہے اس کے لیے, مصیبت ہے. اس کی مثال کیسی ہے کہ میں باہر نکلوں, کوئی مجھ سے کہ مولانا آپ کو, وہ ایک ہمارے صاحب ہیں امریکہ میں رہتے ہیں, $52 بلین ہے, انہوں نے $52 بلین آپ کے نام کر دیے. سمجھ میں نہیں آئے گا کرے تو کیا کرے اس کا. یعنی جس طرح سے پیسے کی بہت زیادہ مقدار ہر آدمی کی عقل کی, مطلب آپ مجھے اتنا پیسہ دیں, آپ کو اتنا پیسہ ملے, آپ کو اتنا, تو آپ چلا سکتے ہیں, انویسٹمنٹ صحیح سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے زیادہ پیسہ مل جائے جتنا انویسٹمنٹ کے طریقے پتہ ہیں تو آپ کے لیے وبال ہے. آپ اس کو بلاک کر کے رکھیں گے, بیتو کی چیزیں میں خریدوں گا, بیتو کی جگہوں پہ ضائع ہوگا. تو امام فرما رہے من زیادہ علمہ علی عقلہ. اور پھر چوتھی چیز مجھے ابھی یاد آئی ہے بالکل, چھٹے امام نے فرمایا کثرت النظر فی العلم یزید فی العقل. کثرت کے ساتھ کسی علم کو دیکھنا اور نظر دینا, نظر کرنا یعنی اس کا مطالعہ کرنا, تحقیق کرنا, اس کے اوپر مطالعہ, دیکھنا, پڑھنا, اس کے ساتھ رہنا, یہ عقل کو زیادہ کرتا ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو, اسی لیے واقعہ یہ ہے کہ آیت اللہ العظمہ نائینی ایک گزرے آغا خوئی کے اساتذہ میں سے, اور بہت علمی اور عملی لحاظ سے بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے, اور بہت, یہ غلط بات ہوگی اگر میں ان کی تعریف کروں تو. ان کے داماد کا انٹرویو میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک آیت اللہ سید علی قاضی نجف میں ایک ہوتے تھے, بہت بڑے عالم, اور ان کا سب نجف کے علماء بہت زیادہ احترام کرتے تھے, بہت مجتہد تھے اور بہت علمی عملی لحاظ سے, اور صاحب کرامات, اور یہ سب واقعات مشہور ہیں لوگوں کے. اور جو سید علی قاضی صاحب کے جو شاگرد تھے ان کی اگر آپ فہرست دیکھیں گے تو بڑے عجیب بزرگان نجف کے نام ہے اس کے اندر. میں بزرگان نجف کی بات کر رہا ہوں, کہ میں نہیں کہہ رہا بزرگان کراچی یا بزرگان بمبئی یا بزرگان لکھنؤ, ادھر یا ان شہروں کے مولانا حضرات کی بات نہیں کر رہا میں, ان کے نام ہے. تو کہنے لگے کہ میں, ہمارے مدرسے میں آئے وہ ہاسٹل, اس سے کسٹوڈین نے کہا کہ ایک کمرہ دے دو, میں کبھی کبھی رات کو یہاں پر آ کر عبادت کرنا چاہتا ہوں, ایک کمرہ مل سکتا ہے؟ اس نے کہا, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے شرائط وقف کی, آیت اللہ العظمہ لیول کا آدمی ہے اور سب بڑے بڑے مجتہد شاگرد ہیں, سرکار یہ کمرہ آپ کو دے دیا. تو کہنے لگے میں دیکھتا تھا رات کو 3 بجے اٹھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں وہ سب, اور علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے. تو میں نے کہا یہ اتنا بڑا عالم آیا ہوا تو ہے, میں اس سے درس اخلاق رکھواتا ہوں اپنے لیے ایکسکلوسیولی, ایک اکیلا آدمی. میں کہا قبلہ کیا پڑھو گے؟ تو میں نے کہنے لگے کہ مرحوم نراقی آیت اللہ العظمہ. اب نراقی جو میں نام لے رہا ہوں یہ ایک اپنی ذات میں انجمن نہیں ہے, یہ ہزاروں انجمنیں لیے ہوئے یہ شخص اپنی ذات میں, یعنی میتھمیٹکس, یعنی فزکس, کیمسٹری 200 سال پرانی. اور مرحوم نراقی کی عظمت یہ ہے کہ شیخ انصاری جیسا انسان, شیخ انصاری معمولی آدمی نہیں ہے, علم اور اجتہاد کا ماؤنٹ ایوریسٹ ہے. 4 سال رکے جا کر نراق میں مرحوم نراقی سے علم حاصل کیا, اور ان کی کتاب خزائن وہ آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے یہ آدمی تھا کیا, یہ کیا ہے آدمی, یعنی جس سبجیکٹ میں وہاں پر لکھا ہے عجیب لکھا ہے, 1 جلد ہے. تو کیا مرحوم نراقی کی کتاب, ہم نجف سے کھشان چلے گئے, مرحوم نراقی کی کتاب آپ مجھے پڑھا دیجئے, جامع السعادہ, جامع السعادات پڑھنے لگا میں, کہ مجھ پر عجیب کیفیت تاری ہوئی, دنیا میں نظروں میں ہیچ ہو گئی, میں بالکل خدا, ائمہ, اہل بیت, یہ, اور مطلب کوئی چیز میرے کوئی چیز ہی نہیں رہی. پھر کہتے ہیں کہ مجھے نوٹ کیا حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ محمد حسین اصفہانی نے. اب یہ جو میں 2-3 نام لے رہا ہوں یہ مطلب واقعا کہیں بھی دفن ہوتے ہیں اگر, تو یہ کسی لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کی خبروں پہ, مرادیں پوری کرتے ہیں یہ لوگ. آیت اللہ العظمہ حسین اصفہانی نے کہا کہ میاں کیا ہو رہا ہے, یہ تمہارے چہرہ اور یہ سب کھانا پینا چھوٹ گیا, نماز, عبادت, رات کو پھر سونا, یہ سب عجیب ہے کیفیت.
کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اچھا سلام ہے اس آیت اللہ عظمہ محمد حسین اصفہانی کو. آغا خوئی کے استاد تھے یہ, اور آغا خوئی نے کہا کہ اگر اصول سمجھنا ہے ڈھنگ سے, میرا درس آغا خوئی کے جملے تھے, میرا درس یہ 35-40 منٹ کا ہوگا. میں جنرل پبلک کے لیے کہتا ہوں, جنرل علماء کے لیے, اگر تمہیں اصول سمجھنا ہے تو شیخ محمد حسین اصفہانی کتاب کا جا کر مباحثہ کرو. تو محمد حسین اصفہانی مجھے دیکھا کہ یہ کیا ہے سلسلہ, سب کیا حالت بنا رکھی ہے. تو بہرحال استاد سمجھ گیا کہ کیا سلسلہ ہے. کہ سرکار میں اصل میں درس میں جاتا ہوں آیت اللہ العظمہ سید علی قاضی کے, کہ میاں چھوڑ دو, اپنے لیول کا کوئی آدمی ڈھونڈو جس کی باتیں تم ہضم کر سکو. وہ شہ سوار ہے اس میدان کا, وہ اپنی طرح کا کوئی آدمی چاہتا ہے جو سمجھ سکے اس کی باتوں کو. تمہارے لیے بہت بھاری ہے. فلاں سید آیت اللہ سید عبد الغفار مازندرانی, کہ سید عبد الغفار مازندرانی وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے. میں نہیں کہنا چاہ رہا وہ مطلب ایسے ہی گرے پڑے نعوذ باللہ کوئی عالم تھے, نہیں. کہ وہ عمومی درس دیتے ہیں, درس اخلاق, ان کے درس میں جاؤ تم, چھوڑو. کیا میں نے چھوڑا تو پھر میری حالت وغیرہ صحیح ہوئی. تو یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ خواہ کے نالین علی بن ابی طالب بھی نہیں ہیں. اگر آپ علی قاضی سے پوچھیں کہیں گے, میں ان سے پوچھا تھا کسی, کہتا آپ کے اور انسان کامل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ بیٹھے ہوئے تو کرسی میں, الٹے پاؤں میں نالین تھی, دونوں الٹے پاؤں کی نالین پھینکی. کیا نالین ہے نا, اس کے برابر بھی نہیں ہوں میں, کیا بات کر رہے ہو تم. تو یہ ایسی ہستیاں حجت ہیں علی بن ابی طالب کے وجود پر. کہ تو یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں ایک آیت اللہ کی, کہ جس نے مطلب کچھ قطرے کچھ پیا ہے دریائے علی بن ابی طالب سے. آپ بات کر رہے ہیں چھٹے امام کی, یہاں پہ کائنات سمجھ آئے گی. کائنات تو پھر مادی, عرش کرسی لوح قلم, یہاں پر سب حالات بڑے عجیب و غریب ہیں, ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو. بہرحال درود بھیجے محمد آل محمد, اللہم صلی علی محمد وسلم. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.